بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عراق کے شہر کوفہ کی زیارات۔ کوفہ عالم اسلام کا ایک اہم ترین شہر اور اسلامی ریاست کا دارالخلافہ رہا۔ شہر بابل سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے اسے اپنا دارالخلافہ مدینہ منورہ سے یہاں منتقل کیا تو بلاد اسلامیہ میں شہر کی اہمیت و شہرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جامع مسجد کوفہ کا شمار دنیا کی قدیم ترین مساجد میں ہوتا ہے۔ اس میں امیر المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو بحالت نماز ضرب لگی۔ جس مقام پر آپ کو ضرب لگی اس مقام پر خوبصورت چاندی کا دروازہ لگا ہوا ہے، اور حضرت علی کا وہ تاریخی جملہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا، آب زر کے ساتھ تحریر ہے۔ مسجد کے سائن میں کئی یادگاریں موجود ہیں، جن میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب مصلی اور محرابیں سر فہرست ہیں۔ جامع کوفہ کے مرکزی دروازے کی دائیں جانب ایک سنہری گنبد کے نیچے حضرت مسلم بن عقیل کا مزار مبارک ہے۔ آپ شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین کے سفیر و وکیل تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے مزار مبارک کی سنہری گنبد والی عمارت ان عظیم آستانوں میں سے ایک ہے جن پر ٹنوں کے حساب سے سونا لگا ہوا ہے۔ آپ کی بارگاہ اقدس میں بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کی نگاہ برکت کے متمنی ہوئے اور دعا کے بعد باہر آ کر حضرت ہانی ابن عروہ کے مزار مبارک کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ہانی ابن عروہ حضرت مسلم بن عقیل کے روضہ کے بالمقابل دوسری جانب حضرت ہانی ابن عروہ کا مزار مبارک ہے۔ آج کل یعنی 1997 میں جدید تعمیرات کی وجہ سے مزار مبارک تک رسائی نہ ہو سکی، باہر سے ہی ہم نے سلام کا نذرانہ پیش کیا اور دعا کے بعد جامع کوفہ سے باہر نکلنے کے بعد سیدہ ختیجہ بنت علی کے مزار مبارک کی طرف روانہ ہوئے، جو بالکل ہی قریب واقع ہوئے، اور الوداعی کے دعا کے بعد حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مبارک کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا یہ گھر مبارک جامعہ کوفہ کے قریب واقع ہے۔ اس گھر مبارک کی زیارت کے لیے ہر وقت زائرین کا ہجوم رہتا ہے۔ یہ وہ گھر مبارک ہے جہاں پر مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادوں سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین اور دیگر اہل خانہ کے ہمراہ ایک عرصہ تک قیام فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک کے مختلف چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں۔ ایک کمرہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ شہادت کے بعد آپ کو اس مقام پر غسل دیا گیا۔ ایک اور کمرہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر حسنین کریمین پڑھا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے کونے میں ایک کنواں بھی آج تک موجود ہے جس میں پانی جاری اور ساری ہے، اور بے شمار بیماریوں کا علاج بتایا جاتا ہے، اور زائرین اس پانی کو بطور تبرک اپنے ہمراہ بھی اپنے ملکوں میں لے کر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان زیارات مقدسہ کے فیوزات و برکات سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔